جی اب ہم اپنا بقیہ شروع کرتے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 5 ٹھیک ہے۔ اولئکا علی ہدی من ربہم و اولئکا هم المفلحون۔ اس سے پہلے آخری نشانی ان کی یہ بتائی گئی ہے جو کہ ایمان لانے والے لوگ ہیں کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں اور اپنے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنا کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا، خیرات دینا اور ضرورت مند کی مدد کرنا اور ایسے لوگوں کی مدد کرنا جو کہ مانگتے نہیں ہیں۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی تمام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی دیا ہے اس میں اللہ برکت بھی ڈالے گا اور حفاظت بھی فرمائے گا، دونوں چیزیں ہوں گی۔ تو خیر اب آگے ہے آخرت پہ یقین کرنا۔ آخرت پہ یقین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب تک ہمیں آخرت کا یقین نہیں ہوگا ہم یہ بات نہیں سوچ سکتے کہ ہمیں جواب دینا ہے۔ جب تک دیکھیں گھر میں آپ کو والدہ جب تک یہ نہیں ہوتا کہ وہ مجھ سے پوچھ گچھ کریں گی، ہم بے فکر ہو کے ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہمیں پتہ ہوتا نہیں وہ ہم سے بتانا ہے کہ میں نے گھر میں کام کیا یا نہیں کیا یا میں نے کتنا پیسے خرچ کیے۔ شوہر بھی پوچھتا ہے بیوی سے، تو یہ والی چیز آپ کو ایک ڈرا کے رکھتی کہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے آخرت بھی ایک ڈراوا بھی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں، تو اسی طرح اور انبیاء کا بھی یہی کام تھا۔ تو یہ ضرور ہے کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو حساب کتاب دینا ہے اور آپ کو دوزخ میں بھی جانا پڑ سکتا ہے، اور اچھا کام کریں گے تو آپ جنت میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب اللہ نے فلاح پانے والوں کو انہی کو لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ جو یہ تمام کام کریں گے وہ فلاح پائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے اور جنت میں جانے کے ان کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے اگر ہم اس راہ میں چلیں اور ان فلاح پانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آگے کہہ رہے ہیں، اب 5 آیتیں کمپلیٹ ہو گئیں، 6ٹھی آیت پڑھ رہے ہیں، الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جو لوگ اور وہ جنہوں نے کفر کیا یکساں برابر ہیں، ان پر خود ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یعنی کہ اب آ گئی ہے بات ان لوگوں کی جو کہ انکار کرتے ہیں آیتوں کا۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ آیت کو نہیں مانیں گے جبھی تو وہ ایک اچھے انسان نہیں کہلائیں گے نا، وہ کافر بھی کہلا سکتے ہیں۔ اچھا کافر کے بھی 2 میننگز ہوتے ہیں، ایک وہ تو بالکل نان مسلم ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کو چلنا ہی نہیں ہے۔ دوسرا وہ جو کہ اپنے آیت سن رہا ہے اور پتہ بھی ہے مسلمان ہوں میں یہ ساری چیزیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہا، نظر انداز کر رہا ہے، تو وہ شخص بھی کافر ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا لیول تھوڑا کم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ برابر یوں ہو جاتے ہیں کہ آپ ایسے کچھ لوگ ہیں جو اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ آپ ان کو کتنا ڈرا دیں، کتنا بھی بول دیں، جیسے کوئی آپ قیامت کی، دوزخ کی، مرنے کی باتیں کریں گے، کہیں گے نہیں ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، ہم نے ابھی کیا ہے اور ابھی اتنے مرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہو۔ تو اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی احساس نہیں ہے مرنے کا اور اللہ کے ڈر خوف نہیں ہے۔ تو جیسے کہ آپ واقعہ میں بتاؤں آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچپن سے سب جانتے تھے کہ یہ ایک صادق امین ہے اور بہت اچھے انسان ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ بتوں کی پوجا کرنے سے روکا، غلط کاموں سے روکا، سب ان کے دشمن بن گئے، چاہے وہ ان کی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ابھی بھی آپ جتنی بھی آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کسی کو ضروری نہیں ہے بچپن سے ہدایت دے دے، کسی شخص کو اللہ تعالیٰ بڑے ہو کر ہدایت دیتا ہے، کسی کو بچپن سے بھی دے سکتا ہے اور کسی کو بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے۔ تو اگر وہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے تو لوگ اس کی پرانی باتیں یاد کر کر کے اس کو یاد دلاتے رہتے ہیں، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، اچھا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی وغیرہ وغیرہ۔ اب اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ یہ مقصد ہے کہ ہم نے تو کچھ کرنا نہیں ہے، تم اگر سیدھے راستے پہ آؤ گے تو ہم بھی تمہیں پیچھے دھکیلیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے نہ آپ نے گھبرانا ہے، نہ ان سے ڈرنا ہے، بلکہ اپنی راہ خود پکڑ کے چلنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، جتنا بھی بولتے رہیں، جیسے کہتے ہیں نہیں بھینس کے آگے بین بجانے والی بات، بالکل اس طرح کے سے معاملے ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو مگر آپ نے اپنے کام کو، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے رہنا ہے، یعنی آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا چاہے کوئی کچھ بھی کرتا۔ آگے دیکھیں، اب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیعہم، یعنی اللہ نے ان کی آنکھوں میں، دل میں دائر مہر لگا دی، دل میں، کان میں، آنکھوں میں ایسا پردہ چلا گیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیے یہ منافق لوگ بھی ہیں اور کافر لوگ بھی ہیں۔ منافق کو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ
کرتا کچھ ہے، سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ، یا اس ٹائپ کی اس کی پرسنالٹی کچھ ہوتی ہے. جیسے کہ اس کی پہلی نشانی منافق کی ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھائیں تو خیانت کرے. اس کے بعد اگر وہ اس کے وعدہ خلافی کرے گا، وہ جب بھی وعدہ کرے گا، اور اگر اس سے کوئی معاملات طے پا جائیں تو آخر میں گالی گلوچ پہ اتارے تو سمجھ جائے پکا منافق ہے. یہ ہے منافق کی نشانی. اب وہ کیا کرتا ہے، جب آپ اس کے آگے کوئی بھی بات کریں گے ایسے ڈھیڑ بن جائے گا کہ سمجھ لیں نہ عذاب تک سے نہیں ڈر رہے ہوتے ایسے لوگ. اتنے زیادہ دیکھیں آپ ہمارے معاشرے میں سود لینے والے لوگ، بے حیائی پھیلانے والے، کہ مختلف کام کرنے والے لوگ، ان کو اگر آپ کوئی بھی چیز بولیں، پردے کے لیے اگر کسی خواتین کو کہہ دیں گانے نہ سننے کے لیے کہہ دیں تو بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ناراضگی سامنے آ جاتی ہے. سگی بہنیں، سگی آپ کی بہت قریبی دوست احباب، وہ ناراض ہو جاتے ہیں آپ سے. لیکن چونکہ ہمیں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، دنیا کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. تو یہ بات اپنے زیر غور رکھیں. آگے کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. یہ وہی منافق کی پھر بات آ گئی ہے کہ کہیں گے سب کے سامنے میں اس سے بڑا تو کوئی، آپ جب بھی اس سے کوئی دین کی بات کریں گے آپ کو بڑھ بڑھ کے دین کی باتیں بتائیں گے، لگتا ہے ان سے زیادہ دین کی بات تو کسی کو آتی ہی نہیں ہے. لیکن جب عمل دیکھیں گے تو ایسا لگے گا عمل تو پتہ نہیں کون سا عمل ہے، یہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ عمل ہمارا وہ ہے جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں، ظاہر مومن تو ہو ہی نہیں سکتے وہ، لیکن ظاہر اپنے آپ کو مومن کی طرح کرتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، آیت نمبر 9. اور اللہ اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، مگر وہ آپ کے سوا، اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے. ظاہر ہے ایک شخص یہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا عقل مند انسان ہوں، مجھے سب کچھ آتا ہے اور میں سب سمجھتا ہوں، میں سارا کچھ کر سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں. لیکن جب اس کی اپنی نفس میں کبھی وہ جھانکنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہوتا کہ میں یہ کر رہا ہوں تو میں، یعنی وہ شعور ایک ہوتا ہے، وہ شعور لاشعور والا سلسلہ ایک ہوتا ہے جو جان بوجھ کے ایک کام کر رہا ہوتا ہے. تو کچھ اس میں سے ایسے بھی منافق ہیں جو جیسے لاشعوری طور پہ کر رہے ہیں. اب وہ نہیں سمجھ رہے کہ میں اتنی غلط لیول پہ جا چکا ہوں، لیکن کچھ ایسے جو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، یعنی وہ آخری لیول کے منافق ہیں، آخری لیول کے کافر ہیں. وہ ہر چیز دھڑلے سے کریں گے. ہاں کیا ہوا، یعنی کیونکہ بظاہر دنیا میں وہ اتنی کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اتنی لگژری لائف گزار رہے ہوتے ہیں، اتنا اچھے اسٹیٹس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. بظاہر میری نظر میں وہ کوئی اچھا اسٹیٹس نہیں ہے، لیکن بظاہر اسٹیٹس ہے، دولت ہے، نمود و نمائش ہے، سب کچھ ہے. تو جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اتنے پاورفل سمجھنے شروع کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہیں اور ہم تو غلط ہیں ہی نہیں. تو یہ جو لاشعوری اور شعوری کیفیت ہے یہ بالکل ان لوگوں کے اندر آ سکتی ہے جو قرآن و سنت کو ترجمے کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. صرف ان کے اندر یہ شعور جاگ سکتا ہے اور لوگوں کے اندر نہیں آ سکتا. تو یہ بات سوچنے کی بھی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ. آگے دیکھیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیں نفاق کا میں نے آپ کو میننگز بتا دی، یہ ایک بیماری ہے. کیونکہ وہ بیماری کیا وہی ہوتی ہے جو کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا حل نہیں ڈھونڈ پا رہے، اس کو ہٹانے کی بھی کوشش نہیں کی جا رہی، وہ مستقل آپ کے سروں پہ سوار ہے. اور یہ ایسی بیماری جھوٹ بولنے والے. دیکھیے یہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا، تھوڑا سا جھوٹ کہ آپ دروازے پہ کہہ دیں بچوں کو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، یہ جھوٹ ہی ہے نا. حالانکہ آپ نے اس لیے کہہ دیا کہ بھائی کوئی آئے گا مجھے ڈسٹرب کرے گا، میں اپنے کام نہیں کر پاؤں گی، کچھ وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ جھوٹ ہے. آپ نے اپنے بچے کی بھی تربیت خراب کر دی اور آپ نے اپنے حصے کا بھی جھوٹ اسٹارٹ کر دیا. اس طرح یہ جھوٹ جمع ہوتے 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 بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں اور جس سے آپ کا جام چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آگے کہہ رہے ہیں آیت نمبر 11 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. اب دیکھیں ایک اور ان کا طریقے واردات میں آپ کو بتاتی ہوں منافق لوگوں کا، کہ جب آپ ان کو روکتے ہیں نا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تم ایسا نہ کرو، یہ نقصان دہ ہے، یہ مسئلہ بن سکتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے. اچھا یہ وہ والے اس وقت کے بھی یہودی اور قریش کے جو جھوٹے مسلمان ہو گئے تھے منافق، وہ بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت دور میں بھی آپ ارد گرد اپنے لوگ دیکھیں، ابھی بھی یہ لوگ وہی کر رہے ہیں. جب آپ کسی کو روکیں گے نا غلط کاموں سے اور کہیں گے نہیں یہ تمہارا طریقہ کار غلط ہے، تو کیا کہیں گے؟ نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں.
ہم تمہارا مقصد یہ نہیں ہے، یعنی اس بات کو گھما دیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں اس زمانے میں، اب دیکھیے قرآن تو 1450 سال سے پہلے آیا تھا نا، لیکن کیوں قیامت تک ہے؟ کیونکہ ابھی تک وہی کچھ ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انسان جھگڑالو ہے، جلد باز ہے۔ دیکھ لیں آپ ہمارے انسانوں میں کہ ہم کتنے جھگڑالو ہیں، ہم کتنی ہر چیز کی جلد بازی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری دعا بھی فوراً قبول ہو جائے، ہمارے سارے کام بھی ہو جائیں فوراً، اور خود اللہ کے احکامات پورے کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے محفوظ رکھے۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ یہ بالکل شعور کی جو کیفیت ہے اس سے نکل چکے ہیں، فساد پھیلانے والے اس زمانے کے بھی اور اس زمانے کے بھی، سب کے لیے یہ کہا جا رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جب وہ لوگ ایمان لاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں؟ سن لو بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ اب دیکھیں ایمان لا کر کیا ہوتا ہے، اپنے اچھے برے کا احساس، یعنی اچھے برے سے مطلب یہ کہ نقصان کا، اللہ کی راہ میں اگر ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، اب جیسے میں اپنی مثال دوں، ابھی سب سے پہلے ہم حضرت ابوبکر کی مثال دیتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ چیزیں جمع کرنی ہے، اس کے انتظام کر رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر اپنے سارا سامان لے آئے، حضرت عمر اپنا گھر کا آدھا سامان لائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ حضرت ابو بکر سے زیادہ سامان لے کے حضرت عمر، لیکن وہ آدھا سامان تھا ان کے گھر کا، لیکن حضرت ابو بکر زیادہ تقوی والے تھے، انہوں نے آدھا پورا فل سامان لیا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ گھر کے لیے کیا چھوڑ گئے؟ انہوں نے کہا اللہ اور رسول کا نام۔ تو یہ دیکھیں تقوی کا لیول۔ لیکن کیا سمجھیں گے، اب یہ والی بات سوچ کے تو سارے جو منافق ہیں اور یہ مشرکین مکہ ہیں وہ تو یہ سمجھتے تھے دیکھو کتنا بڑا بیوقوف ہے، اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا۔ اب میں آپ کو اس لیے اپنی مثال دے رہی ہوں کہ مجھے بھی بہت بیوقوف کہا جاتا ہے۔ میں کراچی سے ملتان شفٹ ہوئی مدرسہ بنانے کے لیے، انشاءاللہ ضرور بن جائے گا، تھوڑا سا ٹائم ہے۔ تو میں نے اپنے فلیٹ بیچا اسی لیے کیونکہ میں یہی چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم بیٹا دیتے ہیں، بیٹی دیتے ہیں، دونوں دیتے ہیں، نہیں دیتے، تو میں اس کو اپنی صدقہ جاریہ کے طور پہ مدرسہ بنا کے اپنا وہ کروں گی۔ تو سب نے کہا کتنی بڑی بیوقوفی کی ہے کہ تم کراچی چھوڑ کے اپنا فلیٹ بیچ دیا، اپنی رہنے کی جگہ چھوڑ دی، اور اس سے مجھے بہت سارے نقصانات بھی ہوئے، لوگوں نے دھوکے بھی دیے، سب کچھ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں جیت لکھی ہے سیدھے راستے والے کی، حق حلال والے کی۔ حق حلال سے وہ بنایا گیا تھا، حق حلال سے یہ کام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے پائے تکمیل تک پہنچا دے گا، مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے۔ خیر، تو ہم بات کیا کرتے ہیں، اب یہ جو بیوقوف سمجھتے ہیں نا، اصل میں وہی بیوقوف ہیں جو دنیا کے پیچھے اس وقت بھاگ رہے ہیں اور کمانے میں یوں لگے ہوئے کہ بس یہی دنیا ہے، اسی سے سب کچھ ملنا ہے اور یہی سب کچھ پانا ہے، مرنا تو ہے ہی نہیں ہم نے۔ تو یہ والی کیفیت انہی لوگوں کی ہو سکتی ہے جن کو بالکل آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اس بات کو نہیں سوچنا کہ وہ چاہے دنیا کوئی بھی کچھ کہتے رہے، آپ بیوقوف ہیں، آپ کو تو اپنا سب برباد کر دیا، تو آپ نے ان کی طرف کان نہیں دھرنا، آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں کیا کرنا ہے، میری آخرت میں کیا جمع کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 14۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان سے ملتے ہیں ایمان لائیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے، آپ دیکھیں منافق کی بھی ایک ٹیم ہوتی ہے، برے لوگوں کی بھی ایک ملنا جلنا ہوتا ہے، اسی طرح اچھے لوگوں کی بھی ایک گیدرنگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صحبت صالحین اور اچھے لوگوں میں شامل کرے۔ تو جب یہ لوگ آپس میں ملتے ہیں نا، جتنے بھی منافق ٹائپ کے اور یہ 2 نمبر قسم کے لوگ، تو کیا کہتے ہیں، دیکھا ہم نے کیسا بیوقوف بنایا، ہم تو جھوٹے جھوٹے کھڑے ہوئے تھے نماز میں ان کے ساتھ، یا جھوٹے جھوٹے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے کوئی دین کا کام کر رہے تھے، اصل میں تو وہ مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اور شیطان سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ایک جیسے فطرت کے خراب لوگ، یہاں شیطان سے مراد یہ ہے۔ ظاہر ہے شیطان کیا چاہتا ہے، آپ اچھائی نہ کریں، برائیوں میں پڑ جائیں، تو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے۔ تو یہ دھوکہ خود کو دے رہے ہیں یہ، مگر یہ مذاق جو یہ سمجھ رہے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا اس آیت کا کہ اللہ یستہزئ، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، انہی کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے۔ اب دیکھیں، اب ہم لوگ کئی دفعہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنے برے کام کر رہا ہے،
اتنی بری خاتون ہیں، برے طریقے سے زندگی گزار رہی ہیں، ان کو کیا کچھ بھی نہیں ہو رہا، ان کو تو مزید زندگی گزار، اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ان تمام رویوں کو میں نے ڈھیل کیوں دی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ناپسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے کی بھی، ان کی طرف صرف نظر بھی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی، ان کو بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیا راہوں میں، جیسے ہے کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اتنا ناپسندیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے ان کے لیے۔ آگے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، تو ان کی تجارت انہیں کوئی نفع نہ دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ اب دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ بھائی تم لوگ اپنی زندگی میں جتنے بھی بڑی بڑی تجارت کر کے امیر کبیر بن جاؤ اور آپ نے دنیا میں ایک بہت بڑے مقام پہ پہنچ جاؤ، میری نظر میں تو تمہاری کوئی تجارت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نفع والی نہیں ہے نہ، کیونکہ اس میں ہدایت کا سسٹم نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس ہدایت والی زندگی نہیں ہے، آپ کے پاس وہ والی زندگی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہی ہے، تو آپ کے پاس کتنی دولت انبار لگ جائیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ نے اللہ کی راہ چھوڑ دیا، آپ نے دنیاوی راہ کی طرف اپنے آپ کو گامزن کر دیا، بھٹکنے والی زندگی آپ نے چن لی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند بھی نہیں کرتا اور ان کو اس کے تمام کرتوت سمیت چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب ان کی مثال دے رہے ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، بس وہ دیکھ نہیں پاتے۔ اب دیکھیں آپ اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اندھیرے میں بیٹھی ہوں، میں نے آگ جلائی اور میں نے جیسے آگ جلائی میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، یوں سمجھ لیں آپ۔ تو یہ جتنی بھی دولت انبار آسائشیں، اب میں مثال آپ کو دیتی ہوں اسرائیل کی۔ اس وقت اسرائیل بہت امیر، تمام معیشت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تمام بڑے بینک، تمام کارڈز، تمام چیزیں ان معیشت کی ان کے ہاتھ میں۔ جو دوسرے عیسائی قوم ہیں وہ بھی ان کے ہی اشاروں پہ چل رہی ہے، اور جو ہمارے مسلمان قوم ہیں، عرب کے ممالک دیکھ لیں ان کا کیا حال ہے، وہ کیسے ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، تو اس کا انجام بھی بھگتیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیثوں میں سے ہے کہ عرب کا زوال آئے گا تو وہ اب شروع ہونے والا ہے۔ تو بظاہر دنیا میں کامیابی، بظاہر امارت، بظاہر ساری چیزوں میں آپ کی ترقی، وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کامیاب انسان ہیں۔ آپ صرف دنیاوی طور پہ تو کامیاب انسان ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ایک ناکام ترین انسان ہیں۔ آپ کا تکبر، ظاہر تکبر بھی کیوں آ رہا ہے؟ تکبر کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ کے پاس بڑی دولت ہوتی ہے، آپ پکڑ کے چل رہے ہیں کہ میرے پاس اتنی دولت ہے۔ خواتین اپنی چوڑیاں دکھا دکھا کے بات کر رہی ہیں کہ میرے پاس سونے کی اتنی چوڑیاں ہیں، میرے پاس زیورات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ مرد اپنے گاڑیاں دکھا رہے ہیں، میری کیا زبردست گاڑی ہے۔ تو کیا ہوا بھائی؟ ہم چنچی میں جا رہے ہیں یا ہم رکشے میں جا رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ یہ تو ہم دنیا میں جتنی بھی مشکلات جھیل لیں، آخرت کی مشکلات نہیں ہونی چاہیے۔ آخرت میں آپ کے پاس جنت کا، یہ دنیا میں بھی مشکل جھیلیں کہ آخرت میں بھی مشکل جھیلیں۔ میں ان تمام خواتین کو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی آخرت خراب کر لیں گی، تو یہ ضرور سوچیں کہ یہ دنیا کی چند چیزوں سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور یہ تمام چیزیں آپ کے لیے نقصان کا ہی باعث بنے گی۔ اور یہ جتنی روشنی جو اس وقت دنیا کی نظر آ رہی ہے نا، چکو چوند روشنی سمجھ لیں آپ، جس سے آنکھیں چونکا دیتی ہیں۔ جب آپ شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو خاص کر آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے حسن و جمال کا، کہ وہ اس سے زیادہ خوبصورت کیوں نہیں لگ رہی، وہ اس سے زیادہ حسین کیوں لگ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، کپڑے زیور وغیرہ، انہی چیزوں کے پیچھے خواتین کا پورا سرکل گھوم رہا ہے کہ فیشن ہم نے پورا اچھا کر لیا یا نہیں کر لیا، اللہ ناراض ہو رہا ہے، پردہ ہمارا نہیں ہو رہا، یہ ہمیں احساس نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے ہمیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی زندگی عطا فرمائے اور اس اندھیرے کی زندگی سے نجات فرمائے جو کہ انسان اپنے لیے خود خرید رہا ہے۔ تو یہ آیت اس طرح کمپلیٹ ہو گئی کہ انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں پاتے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سم بکم عمی فہم لا یرجون، وہ بہرے ہو گئے ہیں، گونگے ہو گئے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے
کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے کیوں ہاتھ چھوڑا؟ کیونکہ انہوں نے قرآن و سنت کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے اللہ کی جو رسی ہے جو اوپر سے کہیں لٹکی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن قرآن کی صورت میں ہر گھر میں موجود ہے، لیکن ہم اسے جلدان میں بند کر کے رکھ دیں گے، نہ ترجمے والے قرآن پڑھنے کی زحمت کریں گے، نہ ہم روزانہ اس کو کھولیں گے، تو نہ گھر میں برکت ہوگی، نہ آپ کی زندگی میں کوئی اچھائی ہوگی۔ آپ کی زندگی اندھے بہرو، یہ وہ والے اندھے والے نہیں جس کی آنکھیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ والے اندھے ہیں جنہیں سامنے رکھی ہوئی چیز اور صحیح بات نہیں نظر آتی، صحیح بات سنائی نہیں دیتی، وہ ہیں وہ لوگ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذرا لوٹ کے تو اللہ کے پاس جانا ہے نا، حساب کتاب تو وہی دینا ہے۔ جب آپ ایسی زندگی گزاریں گے تو آپ کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ آگے دیکھیں، او کصب من السماء فیہ ظلمات، یا ان کی مثال ایک اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ زوردار بارش ہوئی آسمان سے، اس میں اندھیرے، گرج چمک، بجلی، سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھتے نہیں یہاں پہ خاص کر ملتان میں جب سے آئی ہوں میں دیکھتی ہوں اتنی زبردست اچانک بارش ہوگی اور ایسی بجلی کڑکی کہ لگتا ہے دروازے کھڑکیاں ٹوٹ جائے، اسی طریقے سے۔ اور کبھی کبھی رات کے وقت ایسا لگتا ہے کہ موت آ رہی ہے اور کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، ٹھوس لیں، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، محسوس کرتے، کیونکہ میں نے اکثر سنا یہاں پہ بجلی بھی گرتی ہے۔ اب بجلی گرتی تو پتہ چلتا ہے بجلی ہمیشہ زیادہ تر وہیں گرتی ہے جہاں کہیں غلط کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آتا ہے نا تھوڑا تھوڑا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کی امت میں پورا عذاب نہیں آئے گا، تو وہ جو تھوڑا تھوڑا عذاب وہ اسی صورت میں آ رہا ہوتا ہے، غلط کاموں کی نتائج کی صورت میں۔ کہیں بجلی گر گئی تو کہیں آگ لگ گئی، کہیں سلنڈر کے گیس پڑ گئے، کچھ نہ کچھ ایسے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب کی صورت میں آتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بجلی کی کڑک ہے یہ تمہیں ایسی ہے، یہ تو تمہیں بظاہر تھوڑی سی ہے، لیکن جو آخرت میں ملے گی نا، آخرت میں جو دوزخ میں بجلی اور آگ اور وہ جو ساری ٹینشنیں آپ کو ملنے والی ہے نا، وہ تمہاری سوچ ہے۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ ابھی جو اسرائیل اور یہ جو کرسچن ہیں یہ سب مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، آخرت میں ان کو ایک زبردست کافروں کو گھیرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے، وہ ان کو ملنے والا ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی جو آیتوں کو سنتے ہیں اور نظر انداز کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی عذاب تیار ہے، جس کا جو لیول ہوگا کفر کا وہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ آگے کہہ رہے ہیں یقاد البرقو، قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی آنکھیں، جب بجلی ان پر چمکتی ہے تو ان کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پہ اندھیرا ہوتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں بجلی اندھیرا میں تو چلنا ذرا مشکل ہوگا نا، گندگی ہے یا کیچڑ ہے یا نظر نہیں آ رہا تو بندہ رک جاتا ہے ذرا۔ بجلی کوئی اکثر لوگ اندھیرے سے ڈرتے ہیں اور خوف انسان کے اندر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی، کسی کو اندھیرے کا خوف ہوتا ہے، کسی کو جو ہے وہ پانی کا خوف ہوتا ہے، سمندر کا خوف ہوتا ہے، کسی کو بہت زیادہ تیز ہوا کا خوف ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر کسی شخص کا خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن جو دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، چیزوں سے اور ان تمام چیزوں سے نہیں ڈرتے۔ یہ اللہ کی کیفیت اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے اندر ڈالتا ہے جو قرآن و سنت سے صحیح سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ خیر، تو یہ بجلی کی دکھا رہے ہیں کہ اتنی آپ کے سامنے بجلی کڑک رہی ہے، روشنی آ رہی ہے، جا رہی ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، پھر ٹھہر جاتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ان کی کان، ان کی آنکھیں چھین لے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں کانوں کا پردہ اس کبھی بھی اللہ کے حکم سے پھٹ سکتا ہے، کان میں آپ کے ایسے پانی چلا جائے نہیں نکلے گا، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز، کوئی کرنٹ، کوئی ایسی آپ کے ساتھ واقعہ پیش آ جائے، مگر دنیاوی نقصان ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آخرت کا نقصان نہ ہو۔ ساری بات آ کے یہاں پر یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزیں چھین لے گا، اللہ تعالیٰ کوئی بھی آپ کے ساتھ مس ہیپ کروا سکتا ہے، اگر تو آپ نے بالکل راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ نے راستے کو چھوڑ دیا اور آپ نے دوبارہ احساس کر کے جوائن کر لیا، اپنے آپ کو دوبارہ جوڑا ہے اپنی اچھی زندگی کی طرف، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، آج تک یہ اتنا ہی ہے، اور میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آج ہم نے یہ رکوع کر لیے ہیں 2 پورے، تو اس کے متعلق میں کچھ سوال جواب بھی آپ سے پوچھوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ لوگوں کو منافق کی کیا نشانیاں ہیں اور مومن کی کیا نشانیاں ہیں، یہ آپ لوگ مجھے بھیج دیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی، اور کوشش کریں جڑیں اور یہ سبسکرائب بھی کریں تاکہ آگے لوگ پہنچائیں، اور ہمارے اس چیز کو ہم اپنے دورہ قرآن کا جو دائرہ کار ہے وہ آگے بہت اچھے طریقے سے بڑھا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔